بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بندے کی اللہ عز و جل سے محبت ایک ایسی صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہو جاتا ہے، اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی عادت اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ غیر کے ذکر سے دور اور متنفر رہتا ہے، وہ تمام طبعی رغبتوں خواہشوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اور اسے کمال اوصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک مقام پر رب تعالی نے فرمایا، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ہی اللہ کے عاشق لڑکے کا قصہ آپ کو بتائیں گے۔ معزز ناظرین، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستہ میں ایک جوان کو دیکھا پیدل چل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ پانی ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی کے پاس۔ میں نے کہا، توشہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، اسی کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، یہ راستہ بغیر توشہ اور پانی کے طے نہیں ہوگا، آخر تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا، میں نے سفر کے شروع کے وقت 5 حروف توشہ کے لیے پکڑ لیے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ تعالی کا پاک ارشاد، کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ نوجوان کہنے لگا کہ کاف کے معنی کافی کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہادی ہدایت دینے والا، یا کے معنی ہادی ٹھکانہ دینے والا، عین کے معنی عالم کے ہر بات کا جاننے والا، اور صاد کے معنی صادق کے اپنے وعدے کا سچا۔ پس جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور سچا ہو، وہ برباد ہو سکتا ہے یا اس کو کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی اس کا محتاج ہے کہ توشہ اور پانی لادے لادے پھرتا رہے؟ حضرت مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، بڑے میاں، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے، دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس جوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے،
ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، یعنی اطاعت، اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی گناہ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ تھا۔ میں نے کہا تم لبیک نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے لا لبیک ولا سعدیک، کہ نہ تیری لبیک معتبر نہ سعدیک معتبر، کہ نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں اور نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے راستے اس کو نہیں دیکھا۔ آخر میں مینا میں وہ نظر پڑا۔ اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون حرم میں بھی اس کے لیے حلال ہے اور حرم سے باہر بھی۔ خدا کی قسم اگر میری روح کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ اور اے ملامت کرنے والے، مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر۔ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی نہ کرے۔ لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بھی بے نیاز ہو جاتے۔ معزز ناظرین، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے آخری یہ شعر پڑھا کہ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، میں تو اپنے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ، لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اس کو قبول کر لے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، خدا کا قتیل ہے۔ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور رات بھر اس کی سوچ میں پریشان اور متفکر رہا۔ اسی میں آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ہزاروں سال پہلے فوت ہونے والے بادشاہ کی زندہ ہونے والی کھوپڑی کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔